اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق ہے جی، پہلی وہی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہ رب جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، سپم سے خون کی پھٹکی میں بدلتا ہے نا، جمے ہوئے خون میں بدلتا ہے، اور اسی سے پھر جنین جو ہے آغاز ہوتے ہیں۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے کہ آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے، تو لکھا کریں، ہاتھ سے لکھا کریں، علم راسخ ہوتا ہے لکھنے سے۔ آپ کو میں نے اتنی بار کہا، آپ نے ایک ٹیسٹ نہیں دیا۔ ہاں، کام کام نہیں کرتے آپ لوگ، کام چور پاکستانی، پوری پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ یہی ہے، کام نہیں کرنا چاہتے، کام چور۔ کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے، علم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے علم کا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جی۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس امت پر پہلی وحی اقرا آئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر اتارا گیا ہے، اور ہمارے نبی کو دعا سکھائی گئی قل رب زدنی علما، ہم لوگ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جاہل ہیں۔ مرد تو جاہل ہیں، عورتیں اجہل ہیں، یعنی کہ جاہل ترین ہیں۔ تو جہالت کا حل جو ہے نا وہ علم ہے جی، اور کوئی حل نہیں۔ کیونکہ جتنے ہمارے گھریلو مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ان کا حل آپ کو قرآن دے گا۔ معاشر سیاسی مسائل کا حل بھی قرآن ہی دے گا۔ میں اس وقت خاص خواتین کی بات کر رہی ہوں، تو یہ حل ہو جائیں گے قرآن سے۔ تو قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اب آپ کہیں گے جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر بھی صحیح نہیں ہو رہے، بہت سارے معاملوں میں ہو بھی گئے ہیں، کسی ایک آدھ معاملے میں نہیں ہو رہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، دعا کرے ان کے لیے۔ اور باقی 100 لوگ قرآن پڑھتے ہیں، 2 لوگ عمل نہیں کرتے، تو آپ ان کو نہ دیکھیں، آپ ان 98 کو دیکھیں جو چینج ہو گئے، ہے نا۔ ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جس علم کو سیکھا ہوتا ہے اس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، ڈگری کے لیے پڑھ لیتے ہیں، ایسے لوگ ہر فیلڈ میں۔ تو ان کو دیکھ کر آپ نے اسیس نہیں کرنا، تو قرآن کو عام کرنا ہوگا جی، قرآن سے چینج آئے گا۔ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ چینج کو۔ تو اٹ از بک آف دا چینج، اٹ ول برنگ دا چینج۔ تو قرآن سے تبدیلی آئے گی جی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں، اپنا فضل بیان کرتے ہیں، میں نے انسان کو پیدا کیا اور چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے علم دیا، علم دیا، قلم کا استعمال سکھایا، پڑھا پڑھایا لکھایا انسان کو، اور وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا، بہت سا کچھ نہیں جانتے تھے۔ جہاز بنانے سکھائے، گاڑیاں بنانے سکھائیں، پیٹرول کا استعمال سکھایا، ایٹم کا استعمال سکھایا، بہت کچھ سکھایا ہمارے کریم نے۔ اور بہت سارے زمانوں میں بہت ساری ٹیکنالوجیز رہی، تو وقت کے ساتھ ساتھ علم بڑھ رہا ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ سکھاتے ہیں، خود سے کون سیکھ سکتا ہے؟ مگر اللہ کہتے ہیں علم کے بعد بھی کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان ہے تو سرکش۔ علم کے بعد بھی، علم پا کر بھی انسان سیدھا نہیں ہوا، وہ ابھی بھی سرکش ہے۔ تو بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا، ہاں ایسا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ چند سرکشوں کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے نا، ہم مد نظر رکھیں گے ان مطیع فرمان نیک افراد کو جنہوں نے قرآن سے دنیا بدلی۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو علم دیا، علم کے باوجود انسان سرکش ہے۔ علم اصل میں آپ کو عجز سکھاتا ہے، جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا ہے آپ کی عاجزی بڑھتی ہے، کیونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اتنی عظیم یونیورس کے سامنے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، تو پھر جو اس یونیورس کا بنانے والا رب ہے اس کے سامنے کیا اوقات ہے ہماری۔
تو دراصل علم عاجزی سکھاتا ہے. جو عالم ہے اور اکڑا ہوا ہے، دراصل علم اس کے حلق سے نیچے ہی نہیں تھا، وہیں پر رہ گیا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا. یعنی وہ ڈائجسٹ ہی نہیں کریں گے قرآن کو، اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے، دوسروں کے لیے فتوی نکالیں. اور رآہ استغنا، وہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی کہ پیسہ ہے، مال ہے اس کے پاس، تو اس کو لگتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، طاقتور ہے، سردار گھرانے میں پیدا ہو گیا، لینڈ لارڈ فیملی میں سے ہے. اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، بدترین مثال ہے اس وقت اس کی. کیا کر رہے ہیں؟ ظلم. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اتھارٹی دے دی ہے نا تھوڑی سی، تو حد سے بڑے ہوئے. تو اللہ کہتے ہیں انسان جب دیکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، تو وہ اوقات سے باہر ہو جاتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں رب ہوں، میں نے دیا ہے. تو جسے جو دیا اللہ نے دیا. سلیمان علیہ السلام کو اتنی عظیم حکومت کس نے دی؟ داؤد علیہ السلام کو حاکم کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ فرعون کو حاکم کس نے بنایا؟ اللہ نے. شداد کو بھی حاکم اللہ نے بنایا، نمرود کو بھی حاکم اللہ نے بنایا. سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ نا، جب چونٹیوں نے کہا تھا، چونٹی نے کہا بلوں میں چلو، سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے، تو سلیمان علیہ السلام ہنسے، اور انہوں نے کہا، ان کا قول نقل ہے قرآن میں، کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں کہ نہ شکرا. تو اللہ دے کر آزماتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی کہ جن ماتحت کر دیا، ہوائیں ماتحت کر دی، مگر وہ اللہ کے شکر گزار بندے رہے. فرعون کو بھی عظیم حکومت ملی تھی، مگر ایسی عظیم تو نہیں تھی. مگر دیکھ لیں وہ آج تک فرعون ہی ہے، یعنی کہ اس کا نام تانا بن گیا. تو یہی بات ہوتی ہے، اللہ دے کر آزماتے، دے کر آزماتے. تو اللہ کہتے ہیں ذرا میں نے بے نیاز کیا، مالدار کیا، تو یہ تو سرکش ہو گئے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، بے شک پلٹنا ہے اس سے آپ کے رب کے پاس. یعنی کہ یہ جو سمجھتا ہے نا کہ میں بے نیاز ہوں، اللہ کہتے ہیں صرف دنیا میں میں نے مال دے کر آزادی دے دی ہے، مر کر تو سب کو میرے پاس آنا ہے. اور وہاں کسی کے پاس مال نہیں ہونا، وہاں پر سب کے پاس کیا ہونا ہے؟ اعمال، اعمال نامہ. اور پھر اللہ کو ہر بات کا جواب دینا ہے. یہ ساری حکومتیں عارضی ہیں. اور دیکھیے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایک ایک حکمران کو 22 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کا حساب دینا ہے. دینا نا، کون دے گا حساب؟ یہ ظالم دیں گے. یہ جو بچے بیچارے سڑکوں پر کام کر رہے ہیں، جو بچے اغوا ہو جاتے ہیں، ان کو مختلف مافیاز میں ڈال دیا جاتا ہے، جو بچیاں اغوا ہو جاتی ہیں. یہ ابھی جو پنجاب کالج میں جو تماشا ہوا، اور یہ بات درست ہے کہ وہاں وہ کیس ہوا، صرف اس کو دبا دیا گیا. اس بچی کا حساب کس نے لینا ہے؟ یہ پورے حکمران ٹولے نے دینا، کسی کی معافی نہیں. اور یہ تو ایک کیس ہے نا جو سامنے آیا، کتنے کیسوں کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں اندر کے خانے. یہ جو ان کے نام نہاد پروٹوکول لگتے ہیں اور رستے بند ہوتے ہیں تو کتنے لوگ مرتے ہیں، کیا پتا آپ کو کتنے پیشنٹ ہیں اس وقت جن کی گاڑیاں روک دی جاتی ہیں، ایمبولینسیں تک نہیں گزرنے دیتے. تو کتنی فوتگیاں ہوئی ہوں گی، کتنوں کے پیپر چھوٹے ہوں گے، کتنوں کی نوکری رہ گئی ہوگی. اس پر اس وقت میں کیا بیتی کون جانتا ہے. ان کا حساب کس کے ذمہ ہے؟ ان ظالموں کے ذمہ. انہیں اپنا نہیں، ان کو 22-24 کروڑ عوام کا حساب دینا ہے. اور یہی نہیں، ان کو جہالت کا بھی حساب دینا. یہ جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں نا، شرک سے روکا کیوں نہیں؟ مسلمان ریاست کے حکمران ہو نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حاکم بنے ہو، پہلا فریضہ ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا. کیوں نہیں بچایا؟ اسلام نافذ کیوں نہیں کیا؟ شرک کا کلا کما کیوں نہیں کیا؟ نماز کیوں نہیں عائد کی؟ پردہ کیوں نہیں عائد کیا؟ سود کا نظام ختم کیوں نہیں کیا؟ ہم نہیں کر سکتے تھے، اللہ جی نہیں کر سکتے تھے، حاکم کیوں بنے؟ بیٹھتے کونوں میں، ان کو آنے دیتے جو چیلنجز دے سکتے تھے. ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. شوہر کو بیوی کا جواب دینا ہے، بچوں کا جواب دینا ہے. بیوی کو شوہر کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، بچوں کا جواب دینا ہے. سب دوسروں کے لیے جواب دہ ہیں. آپ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے آپ سب کا جواب دینا ہے کہ میں نے سچ پہنچایا کہ نہیں. جب آپ کی کوئی غلطی میرے سامنے آئی، میں نے ٹوکا کہ نہیں؟ میں نے اپنا جتنی اتھارٹی تھی آپ پر استعمال کی کہ نہیں؟ میں نے صحیح بات کہی کہ نہیں؟
مجھے بھی حساب دینا، جو جتنے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا اسے سب کا حساب دینا. یہی بھولے ہوئے سارے. یہ بے نیازیاں صرف دنیا میں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے گھر دا معاملہ وچ نہ بولی تو، یہ دنیا میں چل سکتا ہے. آخرت میں اللہ نے یونیورسل لیول پر پوچھنا ہاں ہوں دس تیرے گھر دا کی معاملہ. یہ کیس بند نہیں ہو گئے، یہ قیامت کے دن کھلنے ہیں. تو لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر، بہت سوچ سمجھ کر، شرک سے لے کر حقوق انسان تک جو ہمارے ارد گرد والوں کے حقوق ہیں سب کا خیال رکھیں. کیونکہ یاد رکھیں، دیکھیں یہ بات ہم سب کے لیے وارننگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا بیٹھے تھے، ہاں لوگوں مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسے نہ ہو. آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ اتنی نیکیاں ہوں گی جیسے سفید پہاڑ ہو. ایک پہاڑ نہیں کا، پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی اور سفید رنگ میں چمک رہی ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی. اور پھر جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا تو کوئی آئے گا کہے گا اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا، کوئی کہے گا اس نے یہ کیا وہ کیا. لوگ اپنے مسائل لے کر آئیں گے اور اس کی نیکیاں ان کو پے کی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار باقی رہ جائیں گے. پھر ان حقداروں کے گناہوں کا بوجھ لے کر وہ بندہ جہنم میں جائے گا. یہ ہے میری امت کا مفلس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ سوچیں کہ ہم کہاں کہاں دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہاں وہاں اپنی اصلاح کریں. اور ظاہر ہے یہ ہمارے اپنے ہی ہونے. راگیروں کو تو ہم استغفر اللہ، کوئی کتے نے تو کاٹا نہیں ہوا کہ راگیروں کو تنگ کریں گے. اپنوں کو ہی تنگ کرتے ہیں نا، رشتہ داروں کو ہی تنگ کرتے ہیں. اس کو بات سنائی، اس کو بات سنائی، اس کو ذلیل کیا، اس کا مذاق اڑایا. ہمارا تو اخلاق اتنا خراب ہے، ہم کسی کے ساتھ دو تین سال بعد ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے یہ تو گڈی موٹی ہو گئی، ہائے یہ تنخواہ نہیں ملتا تو کنی سکھ گئی، یہ تیرے وال رہ گئے. یعنی ہمارا جو گریٹنگ ہی یہ ہے. آپ کو کیا پتا اگلا کس حال میں سے گزر رہا ہے؟ آپ کو کیا پتا اس کی سرکمسٹانسز کیا، اور آپ کو کس نے حق دیا ہے کسی کے بارے میں بات کرنے کا؟ مگر آپ دیکھیں ہماری یہ نارمل گریٹنگز ہیں. نہیں تو کپڑے کی وجہ پہنے تو کوئی چجدے کپڑے نہیں پا سکنے سے محفل میں بیٹھ کر اس طرح ایک دوسرے کو ہم جو ہے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم ذرا نہیں سوچتے کہ اگلے پہ کیا گزرے گی. چلو کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے شوق سے کھا کھا کر موٹا ہوا ہے. دین واٹ از یور پرابلم؟ ہو آر یو ٹو میک ہم اور ہر امبیرس؟ آپ کو کس نے حق دیا بڑی محفل میں کسی کو کہ تو موٹا ہے تو پتلا ہے؟ باڈی شیمنگ ہے نا، یہ حرام ہے اسلام میں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، آپ نے کہا کہ عائشہ فلاں خاتون ہے نا، نام نہیں آیا ان کا، فلاں خاتون آئے نا تو ان کو میرا یہ میسج دے دوں. انہوں نے کوئی سوال پوچھا تھا، اس کا کچھ آنسر تھا. تو اب وہ نام کو امن تھا تو اما نے پہچان کے لیے پوچھا، پہچان کے لیے وہی ہم کنسیڈر کر لیتے فاطمہ نام ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہی فاطمہ جن کا قد چھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم نے اتنی بری بات کی ہے، اتنی بری بات کی ہے کہ میں سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کڑوا ہو جائے. حالانکہ اماں نے مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہا گٹھی، ایسے نہیں کہا. اماں نے پہچان کے لیے پوچھا کہ آپ انہی خاتون کی بات کر رہے ہیں جن کا قد چھوٹا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آپ نے اتنی بری بات کی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کڑوا ہو جائے. اب آپ امیجن کریں کہ جو ہم کہتے ہیں اے موٹی، تو موٹی ہاتھی ہوئی انجو ہوئی، اگلے کے دل پہ کیا گزر. اب بے شک اگلا ہنس رہا ہے چپ کر کے، مگر آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کو تکلیف ہو. اب ہماری یہ باتیں کہاں جائیں گی؟ انا للہ و انا الیہ. اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ہم اس طرح کی باتیں کر کے. ہاں 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 ہاں. جاہل ہے نا، جاہل. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے نہ پکارو. مگر ہم کیسے پکارتے ہیں؟ وہ موٹو فرینڈ ہے جی، بے تکلفی ظاہر کر رہے ہیں، موٹی غلطیں سن. بڑا اچھا لفظ پکارا آپ نے. محبت یہ ہے آپ کی تو نفرت کیا ہوگی؟ آپ تو کھا جائیں گے اگلے کو.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जुबान को काबू में रखें, हाथ को काबू में रखें। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। तो क्या हमारे जुबानों से, हमारे हाथों से महफूज हैं? हाथों से तो चलो हम रोक लेते हैं, लेकिन जुबानों से तो हम जान लेते हैं एक दूसरे की। माँ भी नहीं कह सकती है बच्ची को प्यार? नहीं, आप उसका टॉन्ट नहीं कर सकते। प्यार आपको अच्छी बातों पे नहीं आता। हसीन आंखें हैं, प्यारे लंबे बाल हैं, आपको कोई अच्छाई नजर नहीं आती। आपको यही कहना आता है मेरी मोटो, मेरी लाडो नहीं कह सकते, जुबान टूटती है। लेकिन कि आपको मोहब्बत में भी नेगेटिव चीजें क्यों नजर आती हैं? क्यों नजर आती? नहीं होना चाहिए। दिस इज इंसल्टिंग, दिस इज एम्बैरेसिंग। और जब माँ ही बातें सुनाएगी तो बाकियों का क्या कहना है फिर वो बंदा अपने अंदर एडमिट कर लेता है कि मेरे अंदर तो ये कमी है, मेरी तो माँ भी कहती थी तू काली है, मुझे तो सारे सही कहते हैं मैं काला हूं। वो सारी उम्र बंदा, वो बेचारी जो है ना रंग रंग की व्हाइटनिंग क्रीम ही खरीदती मर जाती है। क्या हो गया है? आपको अच्छी बात नहीं मिलती? अजीब बात करते हैं। और आप सोचें, अगर आपको अपनी बेटियों में ऐब नजर आते हैं तो नो मानो तो पता नहीं फिर की करोगी। पता है क्या है? मोहब्बत में भी पॉजिटिव बात करें। ये नेगेटिव अल्फाज ना हमारे जहनों पर असर डालते, हमें लगता है कि नहीं डालते, मगर डालते। अच्छा, साइकोलॉजी की एक थेरी है, उसे कहते हैं सोलोमन आइलैंड थेरी। सोलोमन आइलैंड इलाका है एक, सोल आइलैंड जजीरों को कहते हैं। तो सोलोमन आइलैंड उनको कहा जाता है। जजीरे हैं, दुनिया से जरा कटे हुए हैं, वहां आज भी कबाइली लोग आबाद है। तो वो लोग ये मानते हैं कि दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। अगर दरख्तों को काटेंगे तो जंगल की निगरान रूहें हमें सजा देंगी, तो दरख्त नहीं काटते। लेकिन अगर उनको कोई जंगल का हिस्सा खाली करना है, वहां कुछ बोना है, घर बनाना है, तो वो क्या करते हैं, एक टोला रोज चला जाता है। सीरियस बता रही हूँ, आज तक ही है, आप जाकर सोलोमन आइलैंड लिखे और सर्च कर लें। वहां पर जाकर वो खड़े हो जाएंगे सुबह शाम, ट्वाइस अ डे। और वो खड़े होकर दरख्तों को, जहां उन्होंने वो सर्कल कर लिया, अब उस दायरे में खड़े हो जाएंगे और वो दरख्तों को गालियां बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। गालियां मतलब बुरा भला, तुम सड़ जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुमने क्या मुसीबत डाली हुई है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो लिटरली सड़ जाते हैं दरख्त, खुशक हो जाते हैं। जब वो खुशक हो जाते हैं तो कहते हैं अब ये खुशक हो गया, अब इनको गिरा देते हैं, अब हमें जंगल की रूहें जो हैं वो सजा नहीं देंगी। पौधा फील करता है, ये हकीकत है, ये तो साइंटिफिक रिसर्च है कि आप पौधे से बात करें, पौधों को तवज्जो दे, पौधे हरे भरे हो जाते हैं, आप उसको तवज्जो ना दे वो सड़ जाएगा। तो वो दरख्त इतना असर लेते हैं और वो वाकई सूख जाते हैं। हालांकि उनको वो जंगल है, नमी शमी मिल रही है, वो खुश्क हो जाते हैं। और ये सदियों से उनकी रिवायत चली आ रही है, जब वो खुश्क हो जाते हैं महीने दो चार महीनों में, तो वो फिर उनको हटा देते हैं वहां से, और वहां पर उसको अगर उन कल्टीवेशन करनी है या घर बनाना है वो उस लैंड को यूज कर लेते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी की थ्योरी है कि किसी इंसान को तबाह करना है ना, तो बस उसको बुरा भला कहना शुरू कर दो। ओ मोटी, मेरी कुड़ी, मेरी बेटी, मोटो मेरी गल ते सुन। आप उसको प्यार में कह रही हैं बट शी इज फीलिंग इंसल्टेड, लेकिन वो आपको इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो उसके अंदर जो एहसास कमतरी पल रहा है ना, वो पलता जाएगा, पलता जाएगा, पलता जाएगा, और वो सारी उम्र उस एहसास कमतरी के अंदर रहेगी फंसी। किसी को हक नहीं, किसी को हक नहीं। शख्सियत तबाह कर देते हैं आप। जिस बच्चे का रंग, चार बच्चे हैं एक का रंग काला है, उसका नाम रखेंगे काला, निकने। क्यों? ये बड़ी ही बेहुदा बात है। किसी कौम को तबाह करना है ना, उसका भी यही तरीका, उसको ये एहसास दिला दे कि तुम गंदे निकम्मे लोग हो, उस कौम की अखलाकी हालत तबाह हो जाएगी। और जिसको आपने खड़ा करना है उसको ये एहसास दिलाए कि तुम कितने मुअज्जिज लोग हो, वो कौम चेंज हो जाएगी। इसीलिए कुरान बार बार कहता है हमने आदम को मुअज्जिज किया है। दुनिया में आदम, बनी आदम अल्लाह के नाइब हैं, नबूवत का फरीजा हमें ही मिला है, हम खैरुल खलाइक हैं, सब मखलूकात में बेहतर हैं हम।
اور پھر مسلمان خیر الامہ ہے اس مخلوق کے اندر بھی. تو اللہ یہی بتاتا ہے تم اتنے معزز ہو تم کیا کر رہے ہو. تو یہ پیار کے ساتھ کہنا بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے. اچھی اچھی باتیں کہیں، کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی. میری پیاری آنکھوں والی بیٹی، میری فرما بردار بچی، میری جنتی بیٹی. میں نے تو بچپن سے اپنے بچوں کو یہ راگ سنایا ہوا ہے، میری جنت والی بیٹی، میری جنت. اور کب ان کے اندر، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی. کچھ دن پہلے مجھے نور کی ایک ڈائری ملی، ادھر پڑی ہوئی نکل آئی. پرانی ڈائری تھی، 3 سال پہلے اس نے بائی کی تھی. تو اس پہ اس نے نوٹس بنائے ہوئے تھے، مائی پلان فار جنہ. اور اس پہ پھر اس نے یعنی فرسٹ پلان، سیکنڈ پلان، چھوٹی چھوٹی دعائیں کہ استغفار کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کا بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک بڑا سبب ہے کہ میں اپنے بچیوں کو بلاتی ایسے ہوں، یہ تو میری جنتی بیٹی ہے نا، یہ میری بات مانے گی. میں یہ بات انٹینشنلی کہتی ہوں کہ ان کو یہ یقین رہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. تو آپ کو کوئی پازیٹیو بات نہیں ملتی بچے کے ساتھ لاڈ کرنے کے لیے. سب سے بڑا اعتبار ہم ہوتے ہیں بچوں کا. ہم اپنے بچوں کو جو کہتے ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں. تو جب آپ ہی لاڈ میں اس کو کہنا شروع کر دیں گے تو میری موٹے نہیں، میری موٹو، اس کو تو یقین ہو جائے گا کہ میرے اندر یہ کمی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں آج کل کے معاشرے میں موٹا ہونا تو بہت بڑا جرم ہے. مشرک ہونا قابل برداشت ہے، موٹا ہونا قابل برداشت نہیں. تو یہ غلط ہے، بالکل غلط. ٹھیک ہے؟ کسی کو تباہ کرنا ہے نا، کوئی دشمن ہے آپ کا، آپ اس کے بچے برباد کر دینا چاہتے ہیں، تو اس کے بچوں کا خوب لاڈ کریں. اور لاڈ میں ان کو کہیں کھوتا، نکما، نالائق، برباد ہو جائے گا وہ خاندان. تو آپ اپنے بچوں کے دشمن ہیں، دین گو فور اٹ. اور اگر آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ان کی عزت کریں، انہیں بتائیں وہ کتنے معزز ہیں. میری پیاری بیٹی، میری بہادر بیٹی، میری جنتی بیٹی، میری ہمت والی بیٹی. اچھے الفاظ ان کو دیں، ان کو یقین دلائیں اپنے الفاظ سے کہ تم بہت اہم ہو. پھر ہی یقین آئے گا. الفاظ بہت اثر رکھتے ہیں، الفاظ بہت زیادہ اثر. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ طاقت کس میں ہے؟ الفاظ میں. ہر چیز مٹ جاتی ہے، الفاظ کا اثر نہیں جاتا. اسی لیے اللہ نے اپنا کلام اتارا. یہ الفاظ ہے نا اللہ کے، کتنے برا اثر ہے. الفاظ کا اثر نہیں جاتا. الفاظ میں بہت طاقت ہے، بہت طاقت. ایک جاپنیز ریسرچ ہے، آپ یہ سرچ کیا کریں، ان چیزوں کو دیکھا کریں. ریسرچ ہے جاپنیز، اب تو پرانی ہو گئی ہے کافی، 4-5 سال پہلے بڑی فیمس ہوئی تھی. انہوں نے پانی پر ایکسپیریمنٹ کیا. کچھ اچھے الفاظ بولے، دینی نہیں، ویسے ہی کچھ اچھے الفاظ بولے، یعنی کہ تم بہت اچھے ہو. یعنی دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، بیچ میں پانی کا برتن رکھا ہوا ہے، اچھی باتیں کر رہے ہیں، تم بہت اچھے ہو، نہیں نہیں آپ بہت اچھے ہیں، نہیں نہیں آپ اس طرح اچھی بات کر رہے ہیں. پھر اس پانی کو کیا ہوتی ہے، خوردبین کے نیچے چپ کیا گیا. تو جو مالیکول بنے نا واٹر کے، وہ بڑے حسین بنے، ان کی شیپس بڑی اچھی تھیں، بڑی آرگنائز تھیں، اور پانی اپنی تاثیر میں بہتر ہو گئے. ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو مختصراً بتا رہی ہوں. اب اس کا میں وہ چارٹ بتاؤں گی سائنسی، کھول کر بتا سکوں گی، زبانی تو نہیں بتا سکوں گی، تو وہ آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. مطلب یہ کہ اس کی تاثیر اور بہتر ہوگی. ٹھیک ہے؟ سیم پانی، یعنی کہ سیم سورس کا پانی سیم ٹائپ کے برتن میں سیم کوانٹٹی میں رکھا گیا، دو بندے کھڑے ہو کے لڑنے لگے. تو ایسا، تو ویسا، تو کھوتا، تو احمق، لڑے. اور اس کے بعد اس پانی کو چیک کیا گیا، تو اس کے مالیکیولز جو ہیں وہ بہت ڈی شیپڈ، ٹوٹے پھوٹے، بکھرے ہوئے، اور پانی کی تاثیر میں کمی تھی. اس کو کئی طریقوں سے انہوں نے چیک کیا، اور انہوں نے فائنلی یہ ریزلٹ دیا کہ پانی پر بھی اگر آپ اچھا ماحول پیدا کرتے ہیں تو آپ کے پانی پر بھی اچھا اثر آتا ہے، اور برا ماحول پیدا کرتے ہیں آپ کے پانی پر بھی برا اثر آتا ہے آپ کے الفاظ کا. تو اس سے اصل میں ایک بڑی اس ریسرچ سے ایک بڑی اچھی بات کی، جس کے بعد پھر میں نے ریسرچ دیکھی. پہلے ایک امام حرمین ہے ان کا انہوں نے ریفرنس دیا تھا.
تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کا مطلب کسی نے پوچھا نا کہ دم کر لیتے ہیں اگر تو اس سے اثر آتا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو پانی پر اچھی بات کا اثر اچھا، بری بات کا برا آیا، تو ہماری باڈی بھی تو 70% واٹر ہے نا، تو جب ہم دم کرتے ہیں تو ہماری باڈی بھی اس سے اچھا اثر لے گی، کیوں نہیں لے گی؟ اس ریفرنس سے پھر مجھے اس ریسرچ کا خیال آیا اور میں نے اس کو سرچ کیا۔ تو آپ دیکھیے آپ کے اچھے اور برے الفاظ پانی کو اچھا اور برا بنا دیتے ہیں، انسان کو نہیں بنائیں گے۔ الفاظ کا چناؤ بڑی اہمیت رکھتا ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، بس یہی بات ہے۔ اللہ ہمیں صحیح بات کرنے والا بنا دے۔ اللہ نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے حسین بات کیا کرو، اچھی بات نہیں، حسین بات کیا کرو، اچھی بات بھی حسین طریقے سے کرو۔ یعنی میں آپ کو کہتی ہوں آپ کے سامنے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ویک ہیں، میں آپ کو دودھ کا گلاس دیتی ہوں، آپ کہتی ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، میں کہتی ہوں نخرے کرنے کی ضرورت نہیں، پی مر لے، حال ویکھے اپنا، بات وہی ہے۔ لیکن آپ کہتی ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، تو میں آپ کو کہتی ہوں اچھا دیکھو اللہ کی نعمت ہے، بیمار ہیں آپ، تھوڑا سا پی لیں گی، آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں آپ کے لیے شفا ڈال دے۔ بات تو وہی ہے، الفاظ بدلے، فرق پڑے گا، فرق پڑے گا، بس یہی بات۔ وہ نا کامیڈین تھے امان اللہ، میرا خیال ہے فوت ہو گئے ہیں شاید، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، بخش دے، مسلمان تھے ہمارے بھائی۔ بہرحال امان اللہ صاحب کا بہت پرانی بات ہے، یعنی کہ پی ٹی وی کے زمانے کی بات ہے کہ وہ ایک شو میں وہ کہنے لگے کہ میرے میں اپنے دوست کے ساتھ تھا، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں جی وہ بڑے، تو اس کا نا گاڑی جو ہے نا ٹرک کے پاس، یعنی کہ ٹرک سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، تو وہ گھر گیا تو بیوی کو کہنے لگا کہ نا آج تو نا اللہ نے بچا لیا، میری گاڑی ٹرک سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ تو وہ کہنے لگی کہ نا اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، ایسی باتیں نہ کیا کرے، میرا تو دل ہل گیا۔ تو نہ کہتے مجھے بڑا اچھا لگا اس کا کہنا۔ تو ایک دن کہتے میں جا رہا تھا تو میری بائک ٹکراتے ٹکراتے بچی، تو میں گھر گیا تو میں اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میری موٹر سائیکل ٹرک وجدے وجدے بچی، آج تک میں پورا ہونے لگا سا۔ تو کہنے لگی کنی باری تانوں کیا ہے کتے واقو بھونکیا نہ کرو۔ میں اب ان کا لفظ دہرا رہی ہوں، ویسے میں ایسے لفظ کبھی یوز کرنا پسند نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگے کہ کہتے ہیں میری بیوی کہنے لگی سچ مچ تو نہیں کہا ہوگا نے لطیفہ بنایا، لیکن دس از واٹ دا ڈفرنس آف ورڈس۔ کہتے میری بیوی کہنے لگی کتے وانگو بھونکیا نہ کرو، کنی باری کیا جو منہ چاہتا ہے بول دیں دیو، جو منہ چاہتا ہے بک دیں دیو۔ دیکھیں بات تو سیم ہی ہے، لیکن آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ ایک لطیف بات ہے۔ ایک ہی بات کو آپ احسن پیرائی میں کہہ سکتے ہیں اور اسی بات کو آپ بدنما پیرائی میں کہہ سکتے ہیں۔ تو صحیح الفاظ کا استعمال بہت سارے مسئلے خود بہت حل کرتے ہیں۔ قول للناس حسنا، لوگوں سے حسین بات کرو، اچھی بات بھی عمدہ انداز میں کرو، ہے نا؟ تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ بیوی بچوں کا۔ تو بچوں سے ہی ہم نے جو ہے وہ اوٹ پٹانگ ان کو پکارنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں زبان کا درست استعمال سکھائے۔ اللہ کی طرف پلٹنا ہے جی، اللہ نے ہماری باتوں کا حساب لینا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتوں پر بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ نے کہا باتوں کی وجہ سے تو لوگ اوندے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ تو زبان کا درست استعمال جی۔ ارائیت الذی ینہا، اس بندے کو دیکھا جو روکتا ہے عبدن بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی خود تو کافر ہے دوسرے کو بھی عبادت کرنے نہیں دیتا۔ ویسے یہ خاص طور پر تذکرہ ابو جہل بدبخت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں حالات بہت ٹف تھے تو صحابہ تو چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، تھوڑے سے تو لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ تو اللہ کے صحیح شیر تھے، حقیقی اسد اللہ تو آپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ بڑی تکلیف تھی ان کو، کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، تنگ کرتے تھے، شرارتیں تو نہیں کہنا چاہیے، اردو میں شرارت ہم اور چیز کو کہتے ہیں، عربی میں شرارت اور چیز کو کہتے ہیں، خباستیں کرتے تھے اردو والے لفظ میں، آپ کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ جو ابن کمیہ بدبخت جا کر اوجڑی لایا آپ کے
ऊंट की ओजड़ी आपके ऊपर रख दी, तंग करते थे, सताते थे, लेकिन रोक नहीं सकते थे। तो इत्तेफाक से बैठे हुए थे तो कहने लगे कि मोहम्मद ऐसे ऐसे नमाज पढ़ रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू जहल बड़क मारने लगा, शेखा आदमी था तो शेखी मारने लगा, कहने लगा तुम ही लोगों को जो मोहम्मद को नमाज पढ़ने देते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूं ना, और उसको देखूं नमाज पढ़ते, तो जब वो जाए ना अपने रब के सामने सजदे में, मैं तो उसकी गर्दन रगीद दूं पैरों से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बड़क तो मार दी। एक दिन अल्लाह का करना हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, तो अबू जहल वहां आ गया। अब थे तो सारी काफर, सारा शैतानों का टोला था। कहने लगे उस दिन तो बड़ी बड़के मार रहे थे, अब पढ़ रहा है मोहम्मद नमाज, रगी दो उसकी गर्दन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल बड़ा आपको तंग करने की नीयत से आगे, तो घबरा कर पीछे हटाया। तो उन्होंने कहा तू पीछे क्यों आगे, बड़े शेर बन के जा रहे थे अभी तो तुम। वो कहने लगा कि मैं रब्बे काबा की कसम, मैं जब मोहम्मद के करीब हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे उसके दरमियान आग की खंदक आई हुई थी, और उसमें से एक बड़े बड़े दांतों वाले गैर मामूली बड़े ऊंट का सर झांक रहा था। अगर मैं जरा पास होता तो मुझे पकड़ लेता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हुए तो इब्ने मसूद ने ये बात आपको बताई सारी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इब्ने मसूद अल्लाह की कसम वो जिब्राइल ही थे, अगर ये करीब आता तो जिब्राइल इसके चीथड़े उड़ा देते, काश ये कम वक्त पास चला जाता, डर के पीछे आ गया ना। तो ये इस वाक्य की तरफ खसूसी इशारा है। बाकी हर बंदा मुराद है जो किसी मोमिन पर जुल्म करे और उसको अल्लाह की बंदगी से रोके, ठीक है। तो अल्लाह कहते हैं अबू जहल को देखा है, ये कितना बदबख्त है, खुद तो पढ़ता नहीं नमाज, मेरे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकता है। और आईता, क्या आपने देखा, इन काना अलल हुदा, वो हिदायत पर हो, और अमरा बित तकवा, ये तकवा का हुक्म देता हो। कब यानी आपने गौर किया है कि कोई बात है उसकी जो हिदायत वाली है? अगर वो की जमीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है या अबू जहल, दोनों में से एक की तरफ है ना, तो अगर अबू जहल की तरफ है तो फिर बात ये कही जा रही है कि कभी देखा है अबू जहल ने कोई खैर की बात की हो, कोई तकवा की बात की हो। और अगर ये जमीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है तो फिर बात ये है कि तुमने गौर नहीं किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दे रहे हैं वो नेकी और तकवा का है, फिर भी मुखालिफत कर रहे हो। यानी अगर अबू जहल मुराद है यहाँ पर कि देखा वो हिदायत पर है या वो तकवा का हुक्म देता है, तो फिर ये क्वेश्चन है कि अबू जहल की इताअत कर रहे हैं मक्का वाले, उन्होंने कभी अबू जहल से कोई खैर की बात पाई है? क्यों इताअत कर रहे हैं? और अगर ये जमीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है तो फिर सवाल ये उठता है कि मक्का वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे, हालांकि वो देखते और जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म खैर और तकवा का है। तो कोई अच्छाई बुराई की पहचान नहीं, बस ऐसे लग पड़ना जिसके पीछे लग पड़ना। और इनका जवाब तवल्ला, क्या आपने देखा उसे झुटलाया और उसने मुंह मोड़ा? कौन? अबू जहल बदबख्त। अल्लाह कह रहे हैं आप देख रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पैगाम को झुटलाता है, कैसे मुंह मोड़ता है ये बदबख्त। अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि अल्लाह उसको देख रहा है, उसे इसकी भी हया नहीं है। कल्ला लम यंतही लनस्फम बिन्नासिया, हरगिज नहीं, माफ नहीं किया जाएगा इसको अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया। कब? जिंदगी में इस्लाम कबूल कर ले, तौबा कर ले, माफ कर दिया जाए। अबू जाहिल भी ईमान ले आता तो माफ कर दिया जाए। तो अगर तो ईमान ले आया तो और बात है, मगर अगर वो ईमान ना लाया, काफिर मर गया, लनस्फम बिन्नासिया, हम उसकी पेशानी के बालों से पकड़ कर घसीटेंगे उसे कयामत के दिन जी। नासियतन काजिबा, वो पेशानी जो बड़ी झूठी है, खातिया बड़ी खताकार। पेशानी की खसूसियत से कही, सजदे में हम पेशानी ही रखते हैं ना। देखिए इंसान के जिस्म का सबसे बाला हिस्सा सर है, और सर का सबसे नुमाया हिस्सा पेशानी है, तो इसलिए मुहावरा है, ठीक है। लिहाजा सर का ताज होना, पैर की जूती होना, मुहावरे हैं ना, किसी के मकाम को बयान करते। और जब हम अल्लाह के सामने झुकते हैं तो हम अपना सर, अपनी पेशानी सजदे में रखते, हम पूरा सरेंडर करते। ये हमारा जुबान से नहीं, जिस्म से, आज़ा से इजहार होता है कि अल्लाह जी आई एम योर ओबीडियंट, इतना फर्मा बरदार हूं मैं आपका, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया आपके सामने, मैंने अपना नाक और माथा आपके सामने सजदे पे रख दिया, आई एम योर ओबीडियंट पर्सन, मेरी कोई अकड़ है ही नहीं आपके सामने।
اسی اعتبار سے یہاں کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، آپ کی پیشانی سجدوں میں رہتی، اور ان کے اگینسٹ کون کھڑا ہے؟ ابو جہل، تو اس کی پیشانی کیا ہے؟ خطا کار ہے نا، اکڑا کھڑا ہے گدھے کی طرح. تو یہ اللہ فرما، نافرمان خطا کار جھوٹے شخص کی پیشانی ہے، تو اسے تو ہم منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرائیں گے. یہ ہوگا جی، قیامت کے دن دیکھیے گا. ایک تو اس بدبخت کو اللہ چونٹی کی شکل میں اٹھائیں گے، کیونکہ اس سے بڑا ہماری امت میں متکبر کوئی نہیں تھا، تو متکبرین اٹھائے جائیں گے چونٹیوں کی شکل میں، اور پھر یہ گھسیٹ کر گرایا جائے گا جہنم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دشمنی اس بدبخت نے کی، کوئی اور نہیں تھا اتنا بڑا دشمن. پر یدعو نادیا، بس چاہیے کہ پکارے نا اپنے ہم مجلسوں کو. ندا کہتے ہیں پکارنے کو، نادی کہتے ہیں محفل کو، مجلس کو. ٹھیک ہے، تو اسی سے دار الندوہ نام تھا. جو میٹنگ ہال تھا نا مکہ میں، اس کا نام تھا دار الندوہ، میٹنگ ہال، کانفرنس ہال، یہی مطلب تھا اس کا. تو چاہیے کہ پکارے اپنے ہم مجلسوں کو، یعنی پکارے نا اپنے ساتھیوں کو جو دنیا میں اس کے لیے لڑتے پھرتے تھے. سند اس زبانیہ، ہم بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو. کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ واسجد واقترب، آپ کبھی اس کی بات نہ مانیے گا، سجدہ کرے تاکہ قرب پا سکے. یعنی اللہ نے کہا کہ جب میں جہنم کے فرشتے بلاؤں گا، اس کو بڑا گمان تھا نا، سب سرداروں کو گمان ہوتا ہے جی ہمارا ٹولہ ہے. آپ کے حکمرانوں کو کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، لوگ نکلے ہیں، آپ کو سیاسی اعتبار سے ان سے اتفاق ہو یا اختلاف ہو، ایک بات تو ہے وہ پاکستان کی شہری ہے، انہیں احتجاج کا حق ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فوج کھڑی کر دی ہے نا، آرمڈ فورسز کھڑی کر دی ہے نا، طاقت ہے، ٹولہ ہے نا ان کا، طاقت دکھا رہے ہیں. تو ہر سردار کو طاقت کا گمان ہوتا ہے. ابو جہل کو بھی تھا، میں بڑا طاقتور، میں بڑا طاقتور، میرا جتھا بڑا مضبوط ہے. اللہ نے کہا قیامت کے دن جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تب بلائے ذرا اپنا جتھا، میں بھی دیکھوں گا میرے عذاب سے کون بچاتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کبھی بات نہ مانیے گا اس بدبخت کی، سجدہ کیجیے تاکہ قرب حاصل ہو سکے. اللہ کے قرب کا طریقہ کیا ہے؟ نماز میں کثرت اور سجدہ کرنا. بغیر نماز کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم دعا مانگتے تو سجدے میں جا کر مانگتے، ویسے ہی سجدہ کرتے. آپ کو اچھی خبر ملتی تو سجدہ شکر ادا کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سجدہ زیادہ کیا کرو، دونوں شکلوں میں، نماز ایکسٹرا پڑھے، نفل وغیرہ پڑھے تو سجدے زیادہ ہو جائیں گے. اور ویسے بھی جیسا کہ میں نے کہا دعا کے لیے سجدہ کر سکتے، شکرانے کا سجدہ کر سکتے، تو ویسے بھی سجدہ تلاوت کا سجدہ کریں. تو آپ نے کہا جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی. تو سجدے کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے قرب کا راستہ سجدہ ہے جی. اللہ خیر کر دے گا. نماز کی کثرت کیجئے اور ایکسٹرا سجود بھی کیا کریں، صحت بھی ملتی ہے، قربت بھی ملتی ہے انشاءاللہ. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے ہم سب کے لیے، آمین. آج تو تھوڑی کلاس ہماری لیٹ ہو گئی، کل جلدی ہو گئی تھی. کل جمعۃ المبارک ہے، کل آپ کی چھٹی ہے، ہفتے کی چھٹی نہیں ہے. ہفتے کو تشریف لائیے 3 بجے. آپ اپنے ٹائم سے ان سب کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.